معاہدے کی منظوری کے بعد فوری طور پر غزہ کے لیے مکمل امداد بھیجی جائے گی. کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور جو غزہ چھوڑنا چاہیں گے وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہوں گے. انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF تیار کی جائے گی. اسرائیل غزہ پر قبضہ یا اس کا اسرائیل کے ساتھ الحاق نہیں کرے گا. جواب وقت دے گا. لیکن ایک بات طے ہے، یہ پریس کانفرنس محض ایک تقریر نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا اعلان ہے، اور اس اعلان نے ہر شخص کو چونکا دیا ہے. اگر حماس اس تجویز کو مسترد کرتا ہے یا اس کی منظوری میں تاخیر کرتا ہے تو اس آسنا میں اسرائیلی فوج دہشت گردی سے پاک علاقے ISF کے حوالے کر دے گی. السلام علیکم ناظرین. رات کی سیاہی میں چھپی وہ خبر جس نے دنیا کے ایوانوں میں زلزلہ بھرپا کر دیا. لوگ حیران ہیں کہ کیا واقعی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ امن کی دستک ہے یا پھر خون اور تباہی کا ایک اور آغاز. ہر طرف ایک ہی سوال گونج رہا ہے، کیا غزہ بچ جائے گا یا یہ سب کچھ مٹ جائے گا؟ میں ہوں روشین شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل TV. ناظرین، صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ آج کا دن تاریخ میں امن کے نام سے درج ہوگا، کیونکہ صرف غزہ ہی نہیں بلکہ پورا مشرق وسطیٰ ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ عرب اور مسلم ممالک کی غیر معمولی حمایت حاصل ہوئی ہے اور یورپ کے بڑے بڑے رہنما بھی اس بات پر حیران ہیں کہ واقعی ایسا معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ کیا یہ منصوبہ حقیقت میں عمل پذیر ہوگا یا یہ محض ایک سیاسی چال ہے. ٹرمپ نے نیتن یاہو کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب موت اور تباہی کے باب کو بند کر کے امن اور خوشحالی کی نئی کہانی لکھی جا سکتی ہے. دوسری طرف نیتن یاہو نے کھل کر ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت کی. اس موجودہ منصوبے کے مطابق غزہ دہشت گردی سے پاک علاقہ ہوگا اور یہ اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا. غزہ کو اس کے شہریوں کے لیے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا جو پہلے ہی بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں. اگر دونوں فریق اسرائیل اور حماس اس تجویز پر راضی ہو جاتے ہیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی. اسرائیلی فورسز پر یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری کے لیے طے شدہ لائن پر واپس چلی جائے گی. اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کو عوامی طور پر قبول کرنے کے 72 گھنٹوں کے اندر تمام زندہ یرغمالوں اور مر جانے والے یرغمالوں کی لاشوں کو واپس کر دیا جائے گا. ہر اسرائیلی یرغمالی کی باقیات کے بدلے اسرائیل غزہ کے 15 مقتولین کی باقیات واپس کرے گا. تمام یرغمالیوں کی واپسی کے بعد حماس کے وہ ارکان جو پرامن بقائے باہمی کا وعدہ کریں گے اور اپنے ہتھیار ڈال دیں گے، انہیں عام معافی دی جائے گی. اس معاہدے کی منظوری کے بعد فوری طور پر غزہ کے لیے مکمل امداد بھیجی جائے گی. غزہ میں ایک ٹیکنوکریٹک غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی کی عارضی عبوری حکومت قائم کی جائے گی. غزہ کی تعمیر نو کے لیے ٹرمپ کے اقتصادی ترقی کا منصوبہ ایسے ماہرین کا پینل تیار کرے گا جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں ترقی پذیر جدید شہروں میں سے کچھ کو بنانے میں مدد دی تھی. ایک خصوصی اقتصادی زون کو ترجیحی ٹیرف اور رسائی کی شرحوں کے ساتھ قائم کیا جائے گا. کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور جو غزہ چھوڑنا چاہیں گے وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہوں گے. حماس اور دیگر دھڑے اس بات پر اتفاق کریں گے کہ غزہ کی حکمرانی میں براہ راست بلا واسطہ یا کسی بھی صورت میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. خطے میں موجود شراکت دار اس بات کی ضمانت فراہم کریں گے کہ حماس اور دیگر دھڑے اپنی ذمہ داریوں کی تعمیل کریں گے اور یہ کہ نیو غزہ اس کے پڑوسیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. امریکہ اپنے عرب اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر غزہ میں فوری طور پر تعیناتی کے لیے ایک عارضی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF تیار کی جائے گی. اسرائیل غزہ پر قبضہ یا اس کا اسرائیل کے ساتھ الحاق نہیں کرے گا. جیسے جیسے ISF کنٹرول سنبھلتی جائے گی، اسرائیل ڈیفنس فورسز IDF پہلے سے طے شدہ سنگ میلوں اور ٹائم فریموں کی بنیاد پر وہاں سے انخلا کرتی جائے گی. اگر حماس اس تجویز کو مسترد کرتا ہے یا اس کی منظوری میں تاخیر کرتا ہے تو اس آسنا میں اسرائیلی فوج دہشت گردی سے پاک علاقے ISF کے حوالے کر دے گی اور وہاں یہ منصوبہ شروع کر دیا جائے گا. ایک بین المذہب مکالمے کا عمل شروع کیا جائے گا تاکہ امن سے حاصل ہونے والے فوائد پر زور دے کر فلسطینی اور اسرائیل کی ذہنیت اور بیانیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا سکے. جب غزہ کی دوبارہ ترقی اور فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے اصلاحاتی پروگرام پر عمل کے ساتھ ہی بالآخر فلسطینیوں کی خودداریت اور ریاست کے لیے حالات سازگار ہو سکیں گے جسے ہم فلسطینی عوام کی خواہش کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پرامن اور خوشحال بقائے باہمی کے لیے مذاکرات کروائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا حماس اپنی طاقت چھوڑ دے گی؟ کیا عرب دنیا اس منصوبے کو قبول کر لے گی؟ کیا فلسطینی اتھارٹی کو یوں کنارے لگا دینا عالمی سطح پر تسلیم ہو پائے گا، یا پھر یہ سب ایک ایسا شطرنج کا کھیل ہے جس میں اصل مقصد اسرائیل کی بالادستی اور فلسطینیوں کی کمزوری کو ہمیشہ کے لیے یقینی بناتا ہے؟ دونوں نے امن کی بات کی لیکن الفاظ کے پیچھے چھپی دھمکیاں سب کے سامنے ہیں. آسان طریقہ یا مشکل، لیکن کام پورا ہوگا، یہ وہ جملہ ہے جو آنے والے وقت کی کہانی سنا رہا ہے. دنیا کی نظریں اب غزہ پر ہیں. وہاں کے بچے
عورتیں اور بزرگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ امن کا نیا سورج ہوگا یا پھر خون کی ایک اور بارش؟ کیا یہ معاہدہ خطے کو جوڑ دے گا یا مزید توڑ دے گا؟ کیا ہم تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سے یا تو امن کی راہ نکلے گی یا پھر تباہی کا گھڑا کھل جائے گا؟ جواب وقت دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، یہ پریس کانفرنس میں ایک تقریر نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا اعلان ہے، اور اس اعلان نے ہر شخص کو چونکا دیا ہے۔ ہمیں یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ جب غزہ کو غیر فوجی زون قرار دیا جائے گا تو اس کا معائنہ کرنے والا کون ہوگا؟ آزاد ماہرین کی نگرانی کا ذکر تو ہے، مگر نگرانی کا نظام کب تک اور کس طرح مکمل شفافیت کے ساتھ چلایا جائے گا؟ کیا بند گلیوں اور زیر زمین سرنگوں کی مکمل صفائی ممکن ہے؟ کیا دوبارہ تعمیر کے دوران کوئی بھاری ساز و سامان یا عوامل غلط ہاتھوں میں جائیں گے؟ اور پھر سیاسی حقیقتیں، فلسطینی اتھارٹی کی جگہ ٹیکنوکریٹک کمیٹی بورڈ آف بیس کی سربراہی کمیٹی سابق یا موجود عالمی لیڈر کے ہاتھ میں ٹونی بلیئر اور دیگر بین الاقوامی شخصیات کا نام سب کچھ بڑی فصاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا فلسطینی عوام اپنے نمائندوں کو غیر موجود پا کر اس تبدیلی کو قبول کریں گے؟ کیا وہ اپنی سیاسی رگیں کاٹ کر کسی عبوری تکنیکی انتظامیہ کو قبول کرنے کو تیار ہوں گے، یا یہ سب اس کے نتیجے میں داخلی انتشار اور غصے کو جنم دے گا؟ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ حماس واقعی اپنی عسکری قیادت اور گرفت کو چھوڑ دے گی؟ جب ایک تنظیم کہتی ہے کہ مزاحمت کے ہتھیار سرخ لکیر ہیں تو وہ لفظ کم نہیں بلکہ ایک عہد ہوتے ہیں۔ ہزاروں زندگیاں، قربانیاں، سیاسی تسلسل، یہ سب چیزیں کیسے ایک رات میں ختم ہو جائیں گی؟ اور اگر حماس نے کسی چھوٹی سی شک پر اعتراض کیا تو کیا معاہدہ ٹوٹ جائے گا؟ اور جب معاہدہ ٹوٹے گا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ حماس واقعی اپنی عسکری قیادت اور گرفت کو چھوڑ دے گی؟ جب ایک تنظیم کہتی ہے کہ مزاحمت کے ہتھیار سرخ لکیر ہیں تو وہ لفظ کم نہیں بلکہ ایک عہد ہوتے ہیں۔ ہزاروں زندگیاں، قربانیاں، سیاسی تسلسل، یہ سب چیزیں کیسے ایک رات میں ختم ہو جائیں گی؟ اور اگر حماس نے کسی چھوٹی سی شک پر اعتراض کیا تو کیا معاہدہ ٹوٹ جائے گا؟ اور جب معاہدہ ٹوٹے گا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ناکامی کی صورت میں جنگ کا رخ اور بھی تیز ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی منظر نامہ پر بھی طوفان ہے۔ امریکہ، یورپ، سعودی عرب، مصر، قطر، ہر ملک کے اپنے مفاد ہیں، کچھ مضبوطی سے حمایت کریں گے، کچھ مشروط طور پر اور کچھ خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لیں گے۔ توازن کس طرف برقرار رہے گا؟ جب جذبات بلند ہوں گے اور میڈیا کی آنکھیں ہر واقعے پر بنی رہیں گی، ایک غلط فہمی، ایک واقعہ کسی نہ کسی انداز میں پوری کوشش کو برباد کر سکتا ہے۔ اقتداسی وعدے، خصوصی اقتداسی زون، ٹرمپ کے اقتداسی منصوبے، ماہرین کی ٹیمیں، یہ سب بہتر زندگی کی تصویریں کھینچتے ہیں، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دوبارہ تعمیر ہمیشہ مشق و محنت مانگتی ہے۔ فنڈنگ، شفاف کانٹریکٹنگ اور سیکیورٹی، کیا وہ عرب اور بین الاقوامی شراکت دار اتنے پائیدار ہو رہے ہیں کہ منصوبے کو سالوں تک فنڈ کریں تاکہ یہ سب چند ماہ کی تاریخی سرخیوں تک محدود رہ جائے گا؟ سب سے خوفناک مگر ضروری سوال یہ ہے کہ اس منصوبے کی ناکامی کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ غور کریں، اگر حماس نے انکار کر دیا تو ٹرمپ نے واضح کر دیا تھا کہ اسرائیل کام مکمل کرے گا۔ یہ الفاظ سخت اور بالکل واضح ہیں، آسان راستہ یا مشکل راستہ، دونوں صورتوں میں خون بہے گا، اور یہ خون دوبارہ ان لاشوں کی شکل میں نکلے گا جنہیں ابھی واپس لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر امن نہ ہو تو نقصان، اور اگر امن ہونے کے لیے سخت شرائط لگیں تو بھی نقصان۔ آخر میں جو بات شاید کسی کے ذہن میں نہیں ہے، وہ اس پورے کھیل کے بیچ سب سے زیادہ متاثر بچے، بیمار، بوڑھے، وہ خاندان جن کے روزگار ٹوٹ چکے ہیں، وہ کسان جن کی کھیتیاں خالی پڑی ہیں، کیا یہ منصوبے ان کی زخموں پر نمک مرہم بن سکے گا؟ کیا یہ محض ایک نئی سطح پر سیاسی صف بندی کا ذریعہ بن جائے گا؟ یہ کہانی ابھی شروع ہے اور اس کا اگلا باب آنے والے دنوں میں رقم ہوگا۔ کیا حماس قبول کرے گی؟ کیا عرب اور مسلم دنیا کی حمایت مستقل رہے گی؟ کیا بین الاقوامی فورمز اس منصوبے کو مضبوطی سے نافذ کروائیں گے؟ یا یہ سب ایک عارضی سانس ہوگا جس کے بعد طویل جنگ پھر سے چمک اٹھے گی؟ جواب قریب ہے، مگر تاحال ہر لمحہ ایک گھناؤنا امکان لہرائے جا رہا ہے، امن یا تباہی۔ دنیا اس کی سانس روک کر منتظر ہے۔